جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل سبق پڑھا کہ پیدا ہوئے تھے سے بچے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی وجہ حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو کل سبق پڑھا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 سال کی عمر کے اندر نبوت عطا فرمائی. تو وہ آیت تھی وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، اور ہم نے ان کو حکم عطا کیا. حکم سے مراد یہاں پر نبوت ہے. ٹھیک ہے، تو حکم کے بعد ان نبوت نکال کر بیٹھا ہے کہ حکم سے مراد نبوت ہے. بس سبین یہ ظرف بن رہا ہے، یعنی ہم نے اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اس حال میں کہ ان کی عمر، وہ بچے تھے. سبین یعنی اس حال میں زمانے کے حال بھی بنا سکتے ہیں، ظرف بھی بنا سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی جو کنڈیشن تھی وہ بچے والی تھی. سبین کے بعد بن سلاس سنین نکال کر یہ بتایا کہ ان کی عمر اس وقت 3 سال تھی. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 سال کی عمر میں نبی بنے تھے. حوانن یہ اس کا عطف ہے پیچھے الحکمت. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو حکم عطا کیا اور ہم نے اس کو حوانن یعنی لوگوں کے لیے رحمت عطا کی، یعنی وہ لوگوں پر رحم کرنے تھے. ملہ دنیا اپنی طرف سے. ملہ دنیا کے بعد من عندنا نکال کر بتایا کہ یہاں پر اس کی معنی من عندنا ہے. وزکاتن، اور ہم نے اس کو زکات یعنی زکات بنایا، یعنی زکات عطا کی. زکات کا مطلب ہے صدقتن علیہم، یعنی لوگوں پر وہ صدقہ کرنے والے تھے، لوگوں کے اوپر اپنا مال لٹانے والے تھے بطور صدقہ. وقان تقیہ، اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تقیہ متقی تھے. ٹھیک ہے، کان کے اندر فاعل ہے، جو کان کا اسم تقین خبر ہے، کان کی تقین خبر بن رہی ہے، اسی وجہ سے یہ. اور وہ ضمیر اس کے اندر فاعل ہے جو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے. روبیہ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ تقین کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ متقی کیسے تھے. روبیہ انہو لم یعمل خطیئتن، روایت کیا گیا ہے کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک بھی خطا نہیں کی. خطیئتن یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کی ترین بسا اوقات ایک تحقیر کے لیے بھی آتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ایک خسیس خطا نہیں کی. انہوں نے نہیں کی کبھی بھی خسیس خطا. رویہ انہو لم یعمل خطیئتن، انہوں نے کبھی بھی خطا نہیں کی. ولم یہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ولم یہم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں یہ آپ نے صرف کے اندر پڑھا ہوگا. ولم یہم بہا، اور نہ ہی ان کو کبھی خطا کرنے کا وہم آیا. ہاں زمین کا مطلب ہے خطیئت، یعنی خطا کرنا، گناہ کرنا، اس کا ان کو خیال، ان کو وہم بھی نہیں آیا تھا. وہ برم بے والدہ، تو یہاں پر برم منصوب اس لیے ہے کیونکہ یہ پیچھے اس کا عطف ہے کس پر؟ حکم پر، کہ ہم نے اس کو حکم عطا کیا اور ہم نے ان کو والدین کے لیے مہربانی عطا کی کہ وہ، یا پھر اس کا عطف ہوگا تقین پر کہ وہ متقی تھے، اور متقی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں اپنے والدین پر، اپنی والد اور اپنی والدہ پر احسان کرنے والے بھی تھے. محسنن الیہما، یعنی ان دونوں پر احسان کرنے والے تھے. ولم یکن جبارن، اور وہ جبار نہیں تھے. جبار کا مطلب ہے متکبر، تکبر کرنے والا، بڑا والا، خود کو ترم خان سمجھنے والا تکبر کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مطلب ہوگا کہ وہ تکبر کرنے والے نہیں تھے. عصیہ، اور نہ ہی وہ عصیہ یعنی نافرمان، متکبر بھی نہیں تھے، اور جبار یعنی متکبر بھی نہیں تھے، اور عصیہ یعنی نافرمان بھی نہیں تھے. عاصین لربہ،
یعنی اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے بھی نہیں تھے۔ کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد کہتے ہیں وسلام منا علیہ، سلام علیہ یوم ولدت ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ یہ سلام کے بعد منا نکال کے بتایا کہ یہ سلام، سلام کا جار مجرور اس کے متعلق ہوگا، ہوگا یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سلام ملنا چلا گیا ہے کہ ہماری طرف سے اس پر سلام ہو، کس پر؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یوم ولد، یہ ظرف بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا، اور یوم یموت، اور جس دن وہ وفات کرے گا، جس دن وہ وفات کرے گا اس دن بھی اس پر سلام ہو، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جب وہ قبر مبارک سے اٹھایا جائے گا، جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا زندہ، اس وقت بھی، اس دن بھی اس پر سلام ہو۔ پھر یہاں پر آگے والی عبارت کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ ان خصوصاً ان ایام کے اندر، جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ وفات پائے گا، جس دن وہ زندہ ہوگا، تو ان کے اندر ان پر سلامتی ہو، یہ کیوں کہا گیا؟ دوسرے ایام کو ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ صرف انہی ایام کو سلامتی کے لیے خاص کیوں کیا گیا؟ تو اس سوال کا جواب دیتے ہیں اے فی ہاں التی یرا ما لم یرہ قبلہا، کیونکہ یہ جو دن ہے، جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے، جس دن بندہ مرتا ہے، یا جس دن وہ اٹھایا جائے گا، تو یہ ایسے دن ہیں، خوف والے دن ہیں جن کو بندہ کبھی دیکھتا نہیں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پیدا ہونے کا دن ایسا دن ہوتا ہے جس دن کو اس نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس نے کبھی بھی اس پیدا ہونے والے دن کو نہیں دیکھا ہوتا۔ اسی طرح جب اس کو وفات آتی ہے، جب اس کو جو کبھی بھی اس نے نہیں دیکھا ہوتا ہے، اسی طرح جب بندے کو قبر سے اٹھایا جائے گا حشر کے میدان کے لیے، تو وہ بھی ایسا دن ہوگا جو کبھی بھی اس بندے نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اسی لیے ان تمام ایام پر سلامتی بھیجی گئی ہے کہ ان دنوں کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایک خوف سا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر پر سلامتی فرمائی۔ اے فی حاضر ایام المعروفۃ التی یرا ما لم یرہ قبلہا، یعنی ان خوف والے ایام میں سلامتی ہو، جو ایام، التی یہ ایام کی کیا ہے؟ صفت ہے، ٹھیک ہے، تو التی یہ اس میں موصول اپنے صلاح سے مل کر کیا بنے گا؟ ایام کی صفت بنے گا، یعنی ان خوف والے ایام میں جو جن میں وہ خوف والے ایام جن کو وہ نہیں دیکھتا، یرا ما لم یرہ قبلا، کیونکہ ان دنوں کے اندر بندہ وہ دیکھتا ہے جس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، ما لم یرہ قبلہ، کیونکہ ان ایام کے اندر، ان خوف والے ایام کے اندر بندہ وہ کچھ دیکھتا ہے جو دوسرے ایام کے اندر اس سے پہلے نہیں دیکھتا۔ فَهُوَ آمِنٌ فِيهَا، تو وہ اس ایام کے اندر، ان ایام کے اندر امن والا ہوگا۔ آمنٌ، فَهُوَ آمِنٌ فِيهَا، تو وہ اس ان ایام کے اندر سلامتی والا ہوگا، امن والا ہوگا۔ لہذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی کا قول فرمایا، ٹھیک ہے، تو یہ آج کا سبق تھا، اس کو یاد کر لیجئے گا اچھی طرح سے، کوئی بات اس میں سے سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، ترجمہ، عبارت، اعراب وغیرہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کل والا بھی سبق اور آج والا بھی سبق اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل پوچھا جائے گا۔